دیکھیے نبی کے آنے پر کتنے نبی خوش ہوئے، سیدہ کے آنے پر کتنے اللہ کے ولی خوش ہوئے، امام حسن کی آمد ہوئی تو کتنے خوش ہوئے. یہ ساری گنتیاں گنتے رہیے، امام زمانہ کے آنے پر سب خوش ہوئے. اس کی شان میں کچھ کہنے اور سننے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں جس کی شان میں حسین بولتا. حل ولد المہدی یا حسین، جی یاد مہدی، ذکر مہدی، فکر مہدی، معرفت مہدی، مہدی 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 مہدی. حضرت آدم سے لے کر امام عسکری تک کوئی ایک نبی اور کوئی ایک امام بتائیے جس نے مہدی مہدی نہ کیا ہو. ہر اللہ کے نبی نے، ہر اللہ کے ولی نے امام وقت کا نام لیا، انہیں یاد کیا، ان کا انتظار کیا، ان کے زمانے میں شامل ہونے کی آرزو کی. پوچھا کسی نے یا حسین حل ولد المہدی، کیا امام زمانہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ فرمایا لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. کیا حسین جملہ ہے. فرمایا اگر حسین کی زندگی میں مہدی کی ولادت ہو جاتی تو حسین مہدی کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیتا. ہر ایک میلاد کا اپنا حسن ہے، ہر ایک آمد کا ایک جمال ہے، ایک کیفیت ہے، لیکن جس ممدوح کے لیے اس وقت ہم جمع ہیں ان کی آمد کا حسن ہی کچھ اور ہے. ان کے حوالے سے گفتگو ہی ایسی ہے کہ جس پر سب خوش ہوں گے اور سب ہمارے لیے خاص ان کا کرم ہم پر ان کا ہوگا. اللہ کا وعدہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، ہم نے تین تحریریں لکھی ہیں، تینوں اصلی تحریریں، کوئی کاپی نہیں ہے. تین ہم نے تحریریں لکھی ہیں. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. تورات میں، زبور میں، اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ انبیاء، ہم نے تین جگہ پر لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. کہاں ہیں اس زمین کے وارث نیک اور صالح بندے؟ ہمیں تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے. حکمرانوں میں کوئی بھی اس قابل جو نماز بھی پڑھا سکے. مسلمان 56 ممالک مسلمانوں کے ہیں. آپ 1-1.5 کے علاوہ ضرور ذرا کوئی بتائیے کہ کون سا ملک ہے جس کا وزیر اعظم صدر مملکت نماز پڑھا سکتا ہو. کہاں صالحین کی حکومتیں ہیں؟ کہاں نیک لوگوں کے ہاتھ میں زمین کا اختیار ہے؟ اکثریت غیر مسلموں کی ہے زمین کے اوپر جن کا اختیار ہے، اور 25-40% اگر ہیں تو وہ مسلمان ہیں. تو ان کا حال یہ ہے. تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا کہ اس زمین کی وراثت اللہ کے میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے، تو کہاں ہے؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو مومن ہیں اور صاحبان کردار ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے. استخلف الذین کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وہ تمہارے درمیان اپنا خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے والوں کے درمیان بھی اس نے خلیفہ بنایا. جی حضرت آدم کو اللہ نے بنا کے بھیجا، وہ اشارہ ہے. ورنہ جو تاریخ میں اس عنوان کو یاد کیا گیا ہے وہ تو اللہ نے نہیں بنایا. یہ اللہ کا وعدہ. اب یہ ہے کچھ آیات قرآن مجید کی جو اللہ کے وعدے سے متعلق ہیں. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نحل کی پہلی آیت، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اس وعدے کا اعلان ہے. دیکھیے ایک مرتبہ کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، میں تمہارے لیے زمین پر نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں اختیارات دوں گا. یہ وعدے ہیں اللہ کے. اب اس آیت میں وعدہ نہیں ہے، اعلان ہے، وعدہ ہے. مجھے وعدہ کیا تھا پورا کر رہا ہوں. عطا امر اللہ،
جان لو اللہ کا امر آ چکا. یہ امام کی ولادت پر دلیل آیت ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، خبردار اسے پانے میں جلدی نہ کرو، بھیجوں گا جب تم اس قابل ہو جاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور یقین جان لو کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر سکے، اللہ کے ساتھ شراکت رکھ سکے. اتا امر اللہ، یہ آیہ کریمہ امام کی ولادت پر دلیل ہے. امام کی ولادت ہو چکی ہے، امام دنیا میں آ چکے ہیں. تقریباً 250 سے زیادہ اہل سنت علماء کرام کی کتابوں کی تلاش مکمل ہو چکی ہے جو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور غیبت میں ہے. اور وہ بہت جلد، ہمارے ایک اہل سنت طالب دین نے جو محنت کی ہے وہ بہت جلد زیور طباعت سے آراستہ ہوگی اور وہ سنی شیعہ مسلمانوں تک پہنچے گی. تو میں یوں کہہ دوں کہ ولادت کے بعد میں، ولادت کے عنوان سے شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر اثنا عشری، ہر شیعہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ 250 سے زیادہ اہل سنت کے ان علماء کرام کی لسٹ اور کتابیں تلاش کی جا چکی ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اہل سنت کے بزرگ علماء کرام ہیں. لہذا اگر اختلافی موضوع ہے بھی تو وہ میرے سنی بھائیوں میں ہے. ایک تعداد کہتی ہے ولادت نہیں ہوئی، اور ایک انہی کے درمیان سے تعداد کہتی ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. ویسے جو بھی ولادت کو نہیں مانے گا نا، توجہ چاہوں گا، جو بھی ولادت کو نہیں مانے گا نا وہ بند گلی کا شکار ہے. کون ہے حجت خدا آج؟ کون ہے جس کی وجہ سے زمین ٹکی ہوئی ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹ نہیں رہا، آسمان گر نہیں رہا؟ کوئی تو ہے کہ جو امن و امان کا سبب ہے، جسے حجت خدا کہا جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تو غیبت میں ہوں، وہ نہیں ہے. کیا معلوم، اسی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. کیا معلوم اس وقت محفل میں ہمارے تشریف فرما ہوں، بلکہ یقین سے صلوات پڑھیے تو حضرت آ جائیں. ایک اور صلوات بلانے کے لیے پڑھیے. امام اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا، نہیں، میں انہیں پہچان نہیں پا رہا. اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. 40 سال تک نبی مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. 40 سال کے بعد جب ظاہر ہونے لگے تو نبی تو اس وقت بھی تھے جب ظاہر نہیں تھے. نبی اس وقت بھی تھے جب حاضر تھے اور ظاہر نہیں تھے. لیکن جب پہچاننے لگ گئی امت اور لوگ پہچاننے لگ گئے تو اس وقت ظہور ہو گیا. ہمارے درمیان امام موجود ہیں، ہم بس جس دن پہچاننے لگ جائیں گے وہی ظہور کا دن ہوگا. تو ولادت امام کی ہو چکی ہے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے، اسے پانے میں جلدی نہ کرو. تم نے پہلے پانے میں بہت جلدی کی تو اس کا نقصان ہوا، اب اللہ پہ چھوڑ دو. میں تو اس مرحلہ گفتگو کو 2 مصروں میں اس طرح سے یاد کروں گا کہ یہ تو طے کریں کہ ہم منتظر ہیں یا وہ منتظر ہیں. ہم منتظر ہیں تو وہ منتظر، وہ منتظر تو ہم منتظر. کون ہے جو منتظر ہے؟ شاعر لکھنوی نے کیا خوب 2 مصرے کہے، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے. توجہ چاہوں گا، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.